العلم نور، العلم نور، العلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، وأحسن منك لم تر قط عینی، واجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عیب، كأنك قد خلقت كما تشاء، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں جمعہ کے بابرکت روز مسجد میں اللہ رب العزت نے عبادت کا شرف عطا فرمایا، دین متین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا کی۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کرتے ہیں، مولا ہمیں اس توفیق پر ثابت قدمی عطا فرما۔ پچھلے جمعے جس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ طبیعتوں میں جو لذت گناہ ہے اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ معاشرے میں گناہ کرنے کی ریشو اور طبیعتوں میں گناہ کی لذت یہ بڑھ گئی ہے۔ اس کا میں نے پہلا وظیفہ بتایا تھا کہ اس کا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے، یہ اس کا پہلا وظیفہ ہے۔ اپنے گناہ کو پہچانا جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ اپنے گناہ کی معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دے گا۔ یہ ایک وجہ ہے جس سے طبیعت میں گناہ کرنے کی جو لذت بڑھی ہوئی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی۔ آج اس کے دوسرے وظیفے پر گفتگو کرتے ہیں، اس کا دوسرا حل کیا ہے؟ بندے کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ غور کرے، طبیعت ایٹومیٹکلی گناہ کرنے کی لذت سے ہٹنا شروع ہو جائے گی۔ وہ کیا؟ بندہ اس بات پہ غور کرے کہ یہ زندگی ہے، میں پیدا بھی ہوا ہوں اور میں نے ایک دن مر بھی جانا ہے، اور یہ پورا کنسپٹ اپنے بار بار نظر میں لائے۔ میرے خدا نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد میرے درست اور غلط اعمال پر جزا اور سزا ہوگی۔ جب طبیعت اس طرف مائل ہوگی، اور اس کی میں نے ایک پچھلے درس کے اندر یہ بات میں نے بتائی تھی، یہ صرف ایک ہی طریقے سے ممکن ہے کہ آپ کسی صالح مرد کی صحبت میں بیٹھے۔ یہ چیز آپ کو وہاں سے ملے گی کہ آپ فکر کرنے لگیں گے کہ یار دنیا میں زندگی بہت تھوڑی ہے، جوان لوگ بھی مر جاتے ہیں، بوڑھے تو مرتے ہی ہیں، کہ بڑھاپے کے بعد تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا۔ 3 آپشن ہے کہ بندہ بچپنے میں ہوتا ہے، پھر جوانی میں آتا ہے، پھر بڑھاپے میں جاتا ہے، اس کے بعد اس کی زندگی پوری ہو جاتی۔ لیکن اس دنیا کے اندر جہاں پہ بوڑھوں کی وفات ہوتی ہے وہاں پہ جوان لوگ بھی مر جاتے ہیں۔
جہاں پہ کمزور لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے وہاں پر پہلوان لوگ بھی مر جاتے ہیں، جہاں پہ بوڑھوں کی موت ہوتی ہے وہاں پر بچپن میں بھی لوگ بچے فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ایون کہ ماں کے پیٹ سے مرے ہوئے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا اس سے یہ پتہ چلا کہ جو زندگی ہے اور جو موت ہے، جیسے زندگی ملتی ہے ویسے موت بھی برحق ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے، اور اس کا کوئی بھی وقت متعین نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں، کوئی عمر متعین نہیں۔ اور بندہ فکر کرنے لگے کہ یار دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ عارضی ہے، ختم ہو جانا ہے، اور اگر میرے دنیا میں اچھے اعمال کروں گا تو محشر والے دن اللہ کی رحمت سے اچھی جزا پاؤں گا۔ یہ بات اپنے دماغ میں لانی ہے اور اس کو سوچنا ہے۔ جب بندہ اس کو دماغ میں لا کر سوچنا شروع کر دے گا اس کی طبیعت گناہوں سے بیزار ہونے لگی ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کسی مرد صالح کے پاس بیٹھنا شروع نہ کرے، اپنی زندگی کی ایک مجلس بنائیں، زندگی کے ایک مجلس بنائیں کہ یار میں اپنی زندگی کے اندر کوئی ایک ہستی ہو جن کے پاس بیٹھ کر میں نصیحت حاصل کرتا ہوں۔ ایک وقت متعین ہے، ایک گھڑی متعین ہے، اس گھڑی کے اندر وہ شیخ، وہ ولی کامل، وہ پیر، وہ عالم دین وہ بیٹھتے ہیں اور میں ان کی صحبت میں جا کر میں نصیحت حاصل کرتا ہوں۔ تو وہ جو سنگت اور صحبت ہے آپ کو اس طرف سوچنے کی رغبت دلائے گی کہ بندے دنیا بہت تھوڑی ہے، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے یہ بہت تھوڑا ہے، اور دنیا میں اللہ کی فرما برداری کر کے جانے کے بعد جو آگے ہے وہ تلتا نہیں، وہ اتنا وسیع ہے، اس میں نہ اذیت ہے، نہ پریشانی ہے، نہ ذلت ہے، اس میں راحت ہی راحت ہے، خوشی ہی خوشی ہے، اس کے اندر طمانیت قلبی ہے، رجحان طبع کی جتنے بھی ثمرات ہیں وہ مرنے کے بعد اچھی زندگی گزارنے کے بعد جو جزا ملے گی وہ اس میں ہے۔ یہ چیز بندے کو سکھانی ہے۔ اس کے اوپر چند اقوال پڑھتا ہوں۔ پہلے یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے شاگرد حضرت امام وقیع بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کتاب الزہد ہے جس کو میں ابتدا سے چند اقوال اس پہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے جو سب سے پہلا قول لکھا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ دنیا سے بیزاری کرنا ہے نا، گناہوں سے، اپنے گناہوں کی لذت اپنے اندر سے نکالنا، یہ کہ دنیا کے ساتھ پیار ختم کر دینا، اور دنیا میں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا کہ میں یہاں اللہ کی عبادت کے لیے میں لایا گیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے، اور میرے اوپر شریعت محمدی مجھے عطا فرمائی تاکہ یہی اللہ کی فرما برداری کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، یہ چیز سکھانی اپنے آپ کو۔ تو امام وقیع بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ پہلا قول لاتے ہیں کتاب الزہد کے اندر۔ محمد بن کعب القرظی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے، یعنی دنیا اور دنیا کی جو لذت ہے وہ اس کے دل سے نکل جاتی ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں میں غوطہ زن نہیں ہوتا، وہ دنیا میں اللہ کی عبادتوں میں غوطہ زن ہوتا ہے۔ وہ رہتا تو دنیا میں ہے، وہ رہتا دنیا میں ہے پر اس کے اندر دنیا نہیں ہوتی، وہ ایسا مرد صالح ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ جب کسی سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کون سی نعمت عطا فرماتا ہے دنیا میں؟
کہ اس کو دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا اور پھر اس کو دین کی سوجھ بوجھ یعنی دین کا علم عطا فرماتا ہے، اور فرمایا اور اس کو اپنے عیوب سے باخبر یعنی چکنا رکھتے ہیں، اور جس کو یہ چیزیں نصیب ہوئیں گویا اس کو دنیا و آخرت کی خیر نصیب ہو گئی۔ اب چند چیزوں پہ غور کریں۔ ایک یہ کہ جب اللہ کسی سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے، اس کے دل کے اندر سے دنیا کی رغبت نکل جاتی، اس کو دنیا سے پیار نہیں رہتا، کیونکہ دنیا بندے کو گناہ کی طرف بلاتی ہے۔ دنیا میں شیطان کے ہتھ کنڈے بہت ہیں، اور جب دنیا کی لذت بندے کے دل سے نکلتی ہے، مانا جب گناہ کی لذت دل سے نکلتی ہے تو پھر بندے کے دل میں دنیا کی خوشی، دنیا کی راحت، دنیا کی عیش و عشرت کی طرف توجہ نہیں جاتی، اور جب عیش و عشرت کی طرف بندے کی توجہ نہ جائے تو بندہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کا خیر کا ارادہ میری طرف متوجہ ہے، میری طرف متوجہ ہے، کیونکہ مجھے دنیا کی رنگینیوں سے اور دنیا کی رغبت سے عادتاً میری طبیعت ہٹتی جا رہی ہے۔ میرا دل لگتا ہے تو مسجد میں اگر کاروبار پہ بھی بیٹھا ہوں تو میرے سامنے اللہ کا دین ہے، اور میں خود دنیا میں ہوں، کاروبار میں 100 بہانے شیطان کہتا ہے کہ اس طرح بھی کما لو، اس طرح بھی کما لو، یہ بھی مل جائے گا، یوں دو ہیرا پھیری کرو تو زیادہ مل جائے گا، اور بندہ وہاں ڈٹ جاتا، بندہ کہتا ہے نہیں، یہ کیا ہے، 2 نمبری کرنا کاروبار پہ بیٹھ کے، یہ دنیا ہے۔ کاروبار پہ بیٹھ کے دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ کیا ہے، یہ دنیا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ تو بندہ کیا کرتا ہے، دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو دنیا کے قانون کے حوالے نہیں کرتا، دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو اللہ کے قانون کے تابع رکھتا ہے۔ تو وہ رہتا دنیا میں ہے پر اس کے من سے دنیا کی رغبت ختم ہو جاتی۔ اب پھر فرمایا دوسری بات جس سے خیر کا ارادہ اللہ فرماتا ہے، اس کو ایک اور چیز عطا فرماتا ہے، اس کو دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ اب دین کا علم کیسے، اس کا دینی مجالس میں دل لگتا ہے، چاہے وہ زیادہ سیکھے یا کم سیکھے، یہ بات نہیں کی، فرمایا کہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ یعنی دین کا شعور عطا فرماتا ہے۔ وہ کیا ہے، کسی عالم کی صحبت میں جا کے وہ بیٹھتا ہے، کبھی زیادہ بھی سیکھ لیتا ہے، کبھی کم بھی سیکھتا ہے، تو مسلسل بتدریج وہ دین کا علم سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب کسی کو دیکھو کہ دین کا علم سیکھ رہا ہے، سمجھو کہ اللہ نے اس سے خیر کا ارادہ فرما لیا ہے، یہ اللہ کے ارادہ خیر اس کو عطا ہو رہا ہے، یعنی اس کو اس کے فیض و برکات مل رہے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ علم کی مجالس میں آنا کتنی عظمت کی بات ہے۔ علم کی مجلس میں آ کر بیٹھنا، کسی عالم دین کو سننا، قرآن کا درس سننا، کبھی حدیث سننا، دین کے مسائل کو بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتے رہنا، دلچسپی بڑھانا، کام کاج چھوڑ کر وقت سے پہلے تیار ہو کے مسجد میں آنا، اور آ کر یہ کہنا کہ یار آج کا بیان پورا سنوں گا اور جو کچھ حاصل ہوگا پھر اس پہ عمل کروں گا، پتہ چلا کس کی کتنی فضیلت ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ علم کی مجلس کے اندر ہر کوئی نہیں آتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جیسے ہی کسی عالم کا خطاب شروع ہوتا ہے ساتھ ہی پرچی آ جاتی ہے کہ بس یہ 10 منٹ کا خطاب کرنا ہے۔ یہ عالم کی حیثیت رہی ہے، اتنی سی حیثیت باقی رہ گئی ہے ایک عالم کی۔ میں محافل میں آتا جاتا ہوں، دوست احباب کو میں نے دیکھا ہے لوگوں میں، جب کبھی کوئی عالم خطاب کرنے لگے تو یہ مجالس کا یہ ریتی رواج بن گیا، وہ کیا کہ ساتھ لکھ کے 10 منٹ کا بیان کرنا، یار یعنی کہ ہماری طبیعت علم سیکھنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ محفل کی نوعیت کو تو ایک عالم بھی سمجھتا ہے کہ میں نے یہاں نصیحت کرنی ہے تو کتنی کی کرنی ہے، میرے پاس وقت کتنا ہے، محفل کی نوعیت کتنی ہے، یہ ایک عالم دین سمجھتا، اس کا شعبہ ہے۔
لیکن ایک سادہ آدمی کہتا جی 10 منٹ کرنا جی بس، یعنی کہ اس کی طبیعت اتنی اکتائی ہوئی ہے، کبھی لمبا نہ کرنا جی، فلاں کرنا جی، یعنی کہ اور اگر کسی کو سمجھ آ جائے کہ جتنی دیر عالم گفتگو کرے گا وہ حلقہ درس علم کا حلقہ ہے، علم دین سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں جو علم دین سیکھنے کے ارادے سے آئے ہیں اور وہاں پر جو علم دین سکھانے کے ارادے سے بولے گا وہ سارے اس بات کو جان لیں کہ اللہ نے ان سب سے خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ تیسری بات آپ نے فرمایا کہ جب وہ اس طرح کرے گا اس کی طبیعت سے بے رغبتی ختم ہونے لگے گی، علم کے حلقوں میں اس کا دل لگنے لگے گا، تو سمجھے کہ اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ اب یہ جو دنیا سے بے رغبتی ہے اور علم کے حلقے میں دل کا لگنا ہے، امام وقی بن جراح لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کا سب سے پہلا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ بندہ اپنے عیوب سے باخبر رہے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا عیب ہے کیا عیب نہیں ہے، کیا درست ہے کیا درست نہیں ہے، کیا گناہ ہے کیا نیکی ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ فیض ہوگا جو علم کے حلقے میں بیٹھ کے اس کو مل رہا ہے۔ جب وہ گناہ اس کے سامنے آئے گا تو وہ گناہ کی شناخت کر کے کہے گا کہ نہیں، تو کرنے والا نہیں ہے، تو کرنے والی چیز نہیں ہے گناہ سے، کیونکہ شناخت کر لی نا، اور شناخت کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اور جو لوگ شناخت کرنے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ بہت ذہن اور مزاج کو پڑھ لینے والا آدمی ہے۔ تو دیکھیں مزاج کو پڑھنے والے لوگ بھی ملتے ہیں، طبیعتوں کو بھانپ لینے والے لوگ بھی ملتے ہیں، یکمشت میں بندے کو پرکھ کر بتا دینا کہ اس کے ساتھ چلو کہ نہ چلو، ایسے ظہیر و فتین لوگ بھی ملتے ہیں، اور جب بات آ جاتی ہے گناہ کی شناخت کرنے کی تو یکسر پیچھے نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس محفل کی برکت یہ ہوگی کہ تمہیں اپنے عیب کی شناخت ہو جائے گی، اور عیب ختم ہونے کا سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو عیب کی شناخت ہو جائے، اور جب آپ کو عیب کی شناخت ہو جائے گی تو پھر آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ عیب ختم بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اور جس کو یہ چیز نصیب ہوئی، دنیا سے بے رغبتی، علم کے حلقے کے اندر محبت اور آنا اور علم سیکھنا اور اپنے عیب کی شناخت کرنا، فرمایا کہ جس کو یہ 3 چیزیں نصیب ہوئیں گویا اس کو دنیا و آخرت کی خیر نصیب ہو گئی، اس کو دنیا آخرت کی خیر نصیب ہو گئی، اور اس کو چاہیے کہ وہ اس بات کو محسوس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مجھے نعمت عطا فرمائی ہے کہ میں عیب کی شناخت رکھتا ہوں۔ لوگ دوسروں کے عیب کی بڑی شناخت رکھتے ہیں، جب کسی میں عیب دیکھنا ہو تو کسی سے بھی پوچھ لیں، دوسرے میں عیب بتانا لوگ کہتے ہیں یہ تو کوئی مشکل کام نہیں۔ آپ کو پتہ مشکل کام کیا ہے؟ مشکل کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنا عیب بتانا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ کسی نے ایک تصویر بنائی، میں ذہن کی بات کر رہا ہوں، ایک تصویر بنائی اور بنا کرنا اس نے 7 قلم رکھ دیا، اس نے کہا جہاں غلطی دیکھیں نشاندہی کریں۔ کیا کریں؟ جہاں غلطی دیکھیں وہاں پر نشان لگا دے کہ یہ غلط ہے۔ تو لوگ جو بھی آتا پین پکڑتا یہ غلطی ہے جی، وہ تصویر نشانات سے بھر گئی۔ اگلے دن اس مصور نے پھر تصویر بنائی اور بنا کر نیچے ہیڈنگ لکھ دی کہ جہاں پہ غلطی دیکھے درست کر دیں، جہاں پہ غلطی دیکھے درست کر دیں۔ تو وہ سارا دن گزر گیا، کسی نے پین اٹھا کے غلطی نہ نکالی نہ درست کی۔ تو میں آپ کو بتاؤں، ایک ہے کسی میں غلطی بتانا، دوسرا سٹیپ ہے کسی کی غلطی درست کروانا،
یعنی کہ یہ غلطی ہے اور یہ درست ہے. اور تیسرا سٹیپ آتا ہے، یعنی کہ سب سے اہم سٹیپ وہ یہ کہ بندہ اپنے اندر غلطی دیکھے اس کو درست کرے. اور جب بندہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر خود پڑھنا لگ جاتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، پھر اس کے پاس فرصت نہیں ہوتی کسی کی کمیاں دیکھنے کی. اور جب بندہ کسی کی کمیاں دیکھنا شروع کر دیتا ہے سب سے بڑے گناہ کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی شروعات ہی غیبت سے ہوتی ہے. اس کی شروعات ہی غیبت اور نفرت سے ہوتی ہے جب بندہ کسی کا عیب دیکھنے لگ جاتا ہے. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کسی کا عیب دیکھنا ہو ایک سوال اپنے آپ سے پوچھ لو. ایک سوال اپنے آپ سے پوچھ لو کہ کیا تیرے اندر عیب ختم ہو گئے کہ کسی اور کا عیب دیکھ رہے ہو؟ اور اگر اندر سے آواز آئے کہ نہیں میرے تو عیب بہت ہے، تو پھر فرمایا پہلے اپنے عیبوں کو دیکھ کے ختم کرو، تمہیں دوسروں کے عیب کیوں نظر آتے ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کوشش کرو کہ اپنے آپ کو اپنے عیبوں کو دیکھنے میں گم رکھو. اگر تمہیں دوسروں کے عیب نظر آنا شروع ہو گئے تو پھر تم گناہ میں پڑ جاؤ. کتنے لوگ ایسے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، معاشرے میں بہت عزت کے وقار کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں، لیکن ان کو ایک مزاج میں عادت ہے کہ جب بھی دیکھنا کسی کو عیب نکال دینا. کیا ہم جانتے نہیں ہمارے سامنے کتنے لوگ ایسے آتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن جب کسی کی طرف رائے دینی ہوتی تو غیبت کر دیتے ہیں. غیبت بھی کرتے ہیں، بہتان بھی کرتے ہیں، نقص بھی نکالتے ہیں، عیب بھی نکالتے ہیں، اور نمازی بھی ہوتے ہیں. نہیں، نماز کہتی ہے کہ میں عبادت ہوں اللہ کی، پر میں اپنے ساتھ دیگر گناہوں کو پسند نہیں کرتی. جیسے میں پاک ہوں تو مجھے پڑھنے والا اپنے آپ کو پاک کرے. کیسے پاک کرے؟ اپنے اندر کے عیب ختم کرے تاکہ میری نورانیت اس کے اندر داخل ہو جائے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں پر نماز کی نورانیت ان کے سینے میں نہیں ہوتی. یعنی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں پر تقویٰ کے مدارج طے نہیں کرتے. کیا وجہ؟ کہ سجدہ بھی کرتے ہیں پر تقویٰ کے مدارج طے نہیں کر رہے، ان کی روحانیت ان کی ترقی نہیں کر رہی. ایک بہت بڑی بات اس میں یہ بتائی، فرمایا کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں پر نماز کے ساتھ دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں. سو نماز کے جو فیوز و برکات ہیں وہ اندر نورانیت بن کے منتقل نہیں ہوتے. اور جو اپنے آپ کو نماز پڑھے، عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے اور اس کے ساتھ باقی گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے لگ جائے تو اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو روحانیت نصیب ہو رہی ہے. اچھا، دوسرا قول حضرت امام وقیع بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے ہیں. یہ ابی واقد اللیثی کے طریق سے کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم کئی اعمال خیر بڑی محنت اور پختگی سے سر انجام کیے ہیں. زندگی میں کئی اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی پختگی کے ساتھ، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ ہم اس کو سر انجام دیتے ہیں. فرماتے ہیں لیکن ان تمام میں مقصود آخرت سے جلد ہم کنار کرنے والی کوئی چیز زہد فی دنیا سے بڑھ کر نہیں ہے. کتنے اعمال ایسے ہیں کہ دنیا میں ہم کرتے ہیں، بڑی پختگی سے کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ پوچھے کہ وہ چیز بتائیں کہ جو آخرت میں بہتر ہے، فرمایا کہ دنیا میں زہد اختیار کرو. زہد کا معنی یہ کہ دنیا صرف اللہ کے لیے جیو. ایک جملے میں جواب، دنیا میں جینا ہے تو اللہ رسول کے لیے جیو.
اور جب بندہ دنیا میں اللہ رسول کے لیے جیتا ہے نا تو وہ اللہ رسول کی نافرمانی پر تیار نہیں ہوتا. وہ دنیا کا گھاٹا ہو یا دنیا کی بڑھوتی ہو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ رسول کی فرما برداری کے آگے دنیا کا گھاٹا ہے تو مجھے یہی ٹھیک ہے، کیونکہ میں اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں. گھاٹا اور فائدہ یہ میری عقل دیکھتی ہے، اور غلط اور درست کیا ہے وہ اللہ رسول کی فرما برداری متعین فرماتی. جس کو دنیا میں زہد نصیب ہوا، عبادت، ریاضت، ذکر و اذکار، استغفار، اچھا اخلاق، اچھا کردار، اعلیٰ اطوار جس کو نصیب ہوئے، سمجھے کہ اس نے اپنی آخرت میں اللہ رسول کی بارگاہ کی سرخروئی کی بنیادیں مضبوط کر لی. کسی بزرگ نے یہ کہا کہ ایک موت حسرت کی ہوتی ہے، ایک موت خوشی کی ہوتی ہے. فرمایا کہ خوشی کی موت کس کو آتی ہے اور حسرت کی موت کس کو آتی ہے؟ کہا کہ جس کا دل جتنا دین میں لگتا ہوگا، جس کا پوری مزاج کی توجہ دین کی طرف ہوگی، اس کو بڑی خوشی کی موت آئے، وہ مسکراتا ہوا دنیا سے چلا جائے گا. کیوں کہ ہر وقت وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا تھا، اور وہ کہتا تھا مولا میرے اور کتنے دن ہیں اس میں. کیونکہ جب گناہ اس کے سامنے آتا تھا وہ اللہ کی فرما برداری کے تناظر میں گناہ سے لڑ جاتا، اور گناہ سے لڑنے کی وجہ اور گناہ کے ساتھ اختلاف کرنے کی بنیاد پر دنیاوی خسارہ بھی اس کو ہوتا، وہ اس کی بھی اذیتیں برداشت کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہتا، اے مولا میں تیری فرما برداری پہ قائم ہوں، میں تیری فرما برداری پہ قائم ہوں. اور پھر کہتا ہے کہ ایک ایک سانس جو اللہ کی فرما برداری میں اس نے گزارا ہے، گن گن کے تو گزارا ہے. وہ تو انتظار کرتا رہتا تھا. آپ دیکھیں نا، قیدی جیل میں ہوتا ہے تو وہ جیل کیسے کاٹتا ہے؟ خوشی سے کاٹتا ہے، فرض سے کاٹتا ہے؟ نہیں، ایک ایک دن گن کے گزارتا ہے. ایک دن گزرتا ہے، اس کے بعد اس کو اگلے دن اپنے دماغ کو سمجھاتا ہے کہ اب میری قید کے اتنے دن باقی رہ گئے. پھر اگلا دن گزر جاتا ہے، میرے قید کے اتنے دن باقی رہ گئے. مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں یوں زندگی بسر کرتا ہے، روزانہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر، روزانہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رات سوتے ہوئے کہتا ہے کہ زندگی کا ایک دن اور کم ہوا، اللہ کی فرما برداری میں گزرا. تو فرمایا کہ جس کا جتنا دین پہ پختگی سے عمل ہوگا اس کو اتنی راحت کی موت آئے گی، وہ خوشی سے مرنا پسند کرے گا. اور جو دنیا میں جتنا اپنے آپ کو دنیا کی محبت میں جس بندے نے رنگا ہوا ہوگا، دنیا کے مال و متاع میں، دنیا کے کاروبار میں، دنیا کے لین دین میں، دنیا کی عیش و عشرت میں، دنیا کا منصب، دنیا 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 جس کے اندر ہوئی ہوگی، اس کو حسرت کی موت آئے گی. جب اس کو موت آئے گی اس کو پرواہ اس کی نہیں ہوگی کہ میری روح نکل رہی ہے، وہ چلائے گا، تڑپے گا، اس وجہ سے نہیں کہ قبر میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ چلائے گا، تڑپے گا، ہائے میرا مال رہ گیا، میری جائیداد، میرا مال، میری جہدو، میری عیش و عشرت، میرا مقام، میرے لوگوں میں میری واہ واہ. اس کو یہ چیز وہ بولتے بولتے حسرت کی موت مر جائے گا. تو جس نے اپنے آپ کو دنیا میں رکھ کر اندر دنیا نہیں رہنے دی تو وہ تو کہتا ہے موت آ میرے گلے لگ جا. سنا ہے کہ تیرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑا معجور کرنے والی ہے. وہ تو موت سامنے آتی ہے تو موت کو خوشی سے قبول کرتا ہے. کیوں؟ موت اس کے لیے اذیت بن کے نہیں آتی، موت اس کے لیے راحت کا پیغام لاتی ہے. اے میری خاطر تکلیفوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے مومن، میری وجہ سے اپنے آپ کو دنیاوی مشکلات میں ڈالنے والے مومن، بس تیری مشکلات ختم ہوئی. اور پکارا جاتا ہے، اس نفس کو پکارا جاتا ہے
یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی جانب اس حال میں کہ رب تجھ پہ راضی اور تو خدا کی رحمت پہ راضی۔ ایسی آتی ہے مومن کی موت، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اب سو جا قبر کے اندر جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، کہ تیری قبر میں خوشیوں کا سما ہے۔ اور جس کو ذلت کی موت آتی ہے اس کے آخری لفظ بھی دنیا کی محبت کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ آخر میں بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا مال، میری دنیا میں میرا فلاں اس کو جاتا ہوا نظر آتا ہے نا، کیونکہ انحصار سارا دنیا پر تھا۔ اور مومن صالح کا تو سارا رجحان تبعی خدا کی رحمت تھا۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو زہد ہے ایک ایسی چیز ہے جس کو یہ نصیب ہو گیا اس کو دنیا کی اور آخرت کی خیر نصیب ہو گئی۔ اور زہد صرف یہ نہیں دوستو، زہد صرف یہ نہیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، یہ زہد میں سے ہے، یہ زہد میں سے ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد دیگر گناہ کرتا ہے تو یہ خلاف زہد ہے۔ نمازی کا معنی ہوتا ہے کہ پرامن وجود۔ نمازی کس کو کہتے ہیں؟ ایک پرامن وجود کو نمازی کہتے ہیں، کہ جس کے اخلاق سے، کردار سے، اطوار سے، انداز سے، کلام سے، انداز بیہیویئر سے کسی مسلمان کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ خود اذیت برداشت کرتا ہے، دوسرے کی غلطی کی اذیت برداشت کرتا ہے، خود معاف کر دیتا ہے، کیونکہ جی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رہا ہوتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر رکھا ہوتا ہے کہ میں نے اجر خدا کی رحمت سے لینا ہے، دنیا میں آنے والی ہر تکلیف پہ صبر جو ہے نا یہ مجھے خدا کی رضا سے جوڑے گا۔ جب وہ رکوع سجود اور قعدہ اور نماز پڑھتا ہے اس کے لیے بڑی مشکل کا باعث ہے کہ جوانی میں تو بڑی آسانی سے سجدے کرتا تھا، اور جب آ گیا بڑھاپا اب تکلیفیں شروع ہوئیں، پر اس نے کبھی اپنے اندر لچک نہیں آنے دی۔ وہ جب جوان تھا تو تب بھی اس کا وجود پرامن تھا، جہاں پر وہ عبادت گزار تھا وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا پورا آئینہ دار تھا۔ اور جب اس کے پر بڑھاپا آ گیا تو بڑھاپا آنے سے بھی اس کی طبیعت میں کبھی بھی انتشار نہیں آیا، اس کی طبیعت اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری بھی کھڑی ہوئی۔ تو فرمایا کہ جس کو دنیا کے اندر زہد نصیب ہوا اس کو دنیا آخرت کی خیر ملی۔ آپ دیکھتے ہیں شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہیں وہ لوگ جن کو دنیا میں زہد نصیب ہو گیا۔ ایسے ہوتے ہیں لوگ۔ حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہوتے ہیں جن کو دنیا میں زہد مل گیا۔ اور دیکھیں جن کو زہد مل جاتا ہے وہ صرف نمازی ہی فقط نہیں ہوتے، ان کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی متحرک رہتا ہے۔ کوئی عمل اللہ کی رضا کے خلاف نہیں ہوتا ان سے۔ اگر کوئی عمل اللہ کی رضا کے خلاف ہو وہ اذیت برداشت کرتے ہیں پر اللہ کی رضا کے خلاف نہیں کرتے، ایسے لوگ۔ تیسرا قول امام وکیع بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الزہد میں لائے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحریر فرمایا کہ یہ واقعہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین کا قول ہے، فرمایا کہ تم آخرت کی فضیلت کو کسی عمل کے ذریعے کامل طور پہ ہرگز نہیں پا سکتے۔ آخرت کی فضیلت کو کامل طور پر کسی عمل کے ذریعے نہیں پا سکتے جتنا بڑا عمل دنیا کے اندر بندے کو زہد نصیب ہو جانا۔ یعنی کہ دنیا میں کوئی عمل زہد فی الدنیا سے بڑھ کر قیامت والے دن افضلیت کا حامل نہیں ہوگا جتنا زہد دنیا میں زہد اختیار کرنا، یہ عمل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں افضل ہوگا۔
چوتھا قول لائے اور فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ بھی تحریر فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہونا کچھ بڑی عمر میں ہو جانے پر موقوف نہیں ہے۔ جیسے میں نے پیچھے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی خیر پتہ کس کو ملتی ہے، پیچھے گفتگو کر آیا میں، اللہ کی خیر اس کو سمجھے بندہ کہ مجھے ملنے لگ گئی جب اس کے دل میں دنیا کی رغبت ختم ہو جائے۔ یعنی دنیا کی رغبت کس کو کہتے ہیں؟ بندہ اپنے آپ سے پوچھے، دنیا کے لیے تو نہیں جی رہے ہو؟ نہیں جی، میں اللہ کے لیے رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے رہا ہوں، باقی اہل و عیال اور گھر کے اور دیگر معاملات جو ہیں وہ بھی اللہ کی فرما برداری میں آ جاتے ہیں، وہ ضرورت کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، وہ خلاف رغبت، وہ دنیا کی رغبت نہیں ہے جو اپنے بال بچوں کو پالتے روزی کماتے ہیں، یہ دنیا کی رغبت نہیں ہے، یہ اللہ کی فرما برداری میں آتی ہیں یہ چیزیں۔ فرمایا کہ اس کو اللہ کی خیر مل گئی جس کے اندر سے دنیا کی رغبت نکل گئی، اس کو بھی خیر مل گئی جس کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق مل گئی، اس کو بھی خیر مل گئی۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں، فرمایا کہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہونا کچھ بڑی عمر ہو جانے پر موقوف نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کا دین ہے اور اس کی بخشش ہے۔ فرمایا کہ علم دین حاصل ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ بندے کی داڑھی سفید ہو یا بندے کی عمر بڑی ہو، نہیں، یہ ایک قاعدہ ہے نا کہ بندے کی عمر بڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا علم بھی بڑا ہوتا ہے، یہ ایک عمومی قاعدہ ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، علم دین کا آ جانا اس کے لیے بڑی عمر شرط نہیں ہے، اس کے لیے سفید داڑھی بھی شرط نہیں ہے، یہ تو اللہ کی خیر ہے جس قلب میں بھی ڈال دے۔ یعنی کہ جو بندہ اس خیر کو لینے کے لیے آیا، جس نے اپنے آپ کو متعین کر دیا کہ میں علم کے حلقے میں بیٹھوں گا، میں علم کی مجلس میں اپنے آپ کو بٹھاؤں گا اور بتدریج تھوڑا یا زیادہ میں روزانہ یا ہفتے میں مختلف مقامات پہ علم حاصل کروں گا، تو فرمایا پھر آہستہ آہستہ یہ خیر منتقل ہونے لگ جاتی۔ یہاں پر ایک بات کروں، یہ تلخ بات ہے پر اس کو ایز اے دین کی نصیحت کے قبول فرمائیے گا۔ کتنے دوست عبادت گزار ہم دیکھتے ہیں، بعض مرتبہ مسائل پوچھنے کے لیے ہم سے سوال کیا جاتا ہے، سوال کی نوعیت دیکھ کر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے یہ سوال کس کیٹیگری کا ہے اور کس عمر میں پوچھا ہے۔ یعنی کہ سوال یہ پوچھا ہے کہ جو سوال پوچھا ہے وہ دین کے فرائض میں سے، اور پوچھنے والے نے اپنی لا علمی کو درست کرنے کے لیے پوچھا ہے، تو جس نے جواب دینا وہ چکنا تو ہو جائے گا نا کہ ان کی عمر کتنی ہو گئی اور یہ دین کے امور فرائض میں سے ہے، انہوں نے ساری زندگی پھر اس طرح فرض کو ترک ہی کیا ہوگا نا، انہوں نے یہ لا علمی میں غلط ادا کیا ہوگا، تو انہوں نے ساری عمر میں اپنے ساتھ کیا بدسلوکی کی ہے، اپنے آپ کو علم کی مجلس سے دور رکھا نا، اور آج اگر آدھی عمر گزار کر یہ سوال کیا ہے اپنی لا علمی کو درست کرنے کے لیے، اور سوال ہے فرائض دین میں سے، تو بتاؤ انہوں نے جو عبادات کی ہیں وہ اس فرض کے بغیر ہی کرتے رہے تو ان عبادات کا کیا بنا ہوگا؟ علم کے حلقے میں آئیں، ہمیشہ ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لیں، جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو چیز دین میں فرض کی ہے، دوستو اس کا علم بھی فرض ہے، اس کا علم بھی فرض ہے۔ نماز پڑھتے ہیں نا ہم، تو نماز کیا ہے؟ فرض ہے نا۔ اب اتنا علم سیکھنا بھی فرض ہے جس کے ساتھ فرض نماز کی درست ادائیگی ہو جائے، اتنا علم بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ بولیے، فرض ہے نا۔
اب اتنا علم کے درست اور فرض زکوٰۃ کی ادائیگی درست کیسے ہوتی ہے، اتنا علم بھی فرض ہے۔ اگر اتنا نالج نہیں ہوگا تو بتائیں آپ اس فرض کی درست ادائیگی کیسے کریں گے؟ اس طریقے سے دیگر امور کے اوپر غور کر لیں۔ پھر عقیدہ اس سے اوپر ہے، یہ میں احکام دین کی بات کر رہا ہوں، عقیدہ اس کے اوپر ہے۔ یہ ساری وجوہات، ان ساری چیزوں کو اس سطح کے اوپر پرکھنے کے بعد عبادت کرنے والے کو یہ فضیلت نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے کہا کہ جو علم کی محفل میں آ کے بیٹھا نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ خیر کی متوجہ ہونے کی وجہ سے وہ آیا ہے، ان قریب خیر اس کی جھولی میں ڈالی جائے گی۔ اور جو دور ہیں علم کے حلقوں سے، ان کی لا علمی نے ان کو کس سطح تک پہنچایا ہوگا، یہ جب ان کے سوالات سامنے آتے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، یہ بڑے اہم موضوعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان وحدانیت پہ کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ امور ہے، یہ عقیدے کے موضوع ہیں۔ اگر تذبذب کا شکار ہیں تو یہ ایمان اور غیر ایمان کی باتیں بنتی۔ پھر اللہ رسول نے جو دیا، قرآن مجید نے جو معتقدات دیے، ان تمام تصورات کو جو فرائض کے درجے میں جاتے ہیں، جو ضروریات دین کے تناظر میں دیے گئے، ان کے اوپر کامل علم اور کامل ایمان شرط ہوتا ہے۔ اس لیے کہا، فرمایا کہ جس کو علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا، یا کسی عالم یا کسی ولی کامل یا کسی دینی تربیت کرنے والے کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، اب ان قریب وہ خیر اس کی جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ وہ کس صورت میں ڈال دی جائے گی؟ جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا، عبادات اتنی خالص ہوتی جائے گی۔ اسی لیے علماء نے یہ شرط رکھی ہے کہ ولی کے لیے صاحب علم ہونا شرط ہے، ولی کے لیے صاحب علم ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی بندہ صاحب علم نہیں اور وہ کہے کہ میں ولی ہوں، ولی نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ تقویٰ کے مدارج تو وہ تب طے کرے گا نا کہ عبادات کو ان کی تمام تر ضروریات کے مطابق ادا کرے۔ جب فرائض کی پابندی کرے گا تو فرما برداروں میں آ جائے گا، جب فرائض کی پابندی کے ساتھ کثرت نوافل کی طرف جائے گا تو قربتوں کے رستے طے ہونے لگ جائیں گے۔ پھر رستے آئیں گے، مقام صبر و شکر بھی آئے گا، مقام اخلاق سے گزریں گے، صبر سے گزریں گے، شکر سے گزریں گے، اور گزرتے گزرتے مدارج طے کرتے کرتے ولایت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ولی کامل، چونکہ وہ ایک پرامن وجود ہوتا ہے، لوگوں کے لیے رحمت کا باعث ہوتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، لوگوں کے بیڑے پار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آخر میں پیغام یہ ہے، اگلے جمعے اس موضوع کو تیسرے وظیفے کی طرف لے کے جائیں گے۔ آج میں نے صرف پورے بیان میں یہ بتایا کہ طبیعتوں میں جو گناہ کی لذت، گناہ کرنا یا گناہ کی رغبت و لذت بڑھ گئی ہے، یہ کس طرح ختم ہوگی۔ اس کا دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ دنیا میں زہد اختیار کریں، دنیا کے اندر اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری پہ قائم رکھیں، اس کا دوسرا وظیفہ ہے۔ اور اللہ اور دینی مجالس کو اختیار کریں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں بچے اسکول جاتے ہیں پڑھنے، اور اسکول کے اندر ٹیچر پڑھانے میں کوئی کمی چھوڑ دے تو پھر کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہم بچے کو ٹیوشن بھیجتے ہیں۔ وہ کس لیے بھیجتے ہیں؟ تاکہ جو کمی رہ گئی ہے وہ کمی پوری ہو جائے۔ ٹھیک، تو ہم نے اپنے لیے بھی کوئی ٹیوٹر رکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ بس یہ سوچنے والی بات، اتنی سی بات۔ قرآن اور حدیث کو پڑھنا، علم سیکھنا، یہ سب کا کام نہیں، علماء کرتے ہیں، اولیاء اللہ کرتے ہیں، نیک لوگ کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو شب و روز کی محنتوں کے بعد، ان تمام سمندروں میں غوطہ زنی کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب لوگوں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ان مجالس کو اختیار کریں۔
اپنی طبیعتوں کے اندر علم دین کی محافل کی کوفت کو ختم کر دیں۔ ہماری طبیعتیں زیادہ تر نعت خوانی میں لگ گئی۔ نعت خوانی حق ہے، ہمارا ایمان ہے نعت خوانی، پر آپ کہیں کہ میرا سارا دین ہی نعت خوانی ہے، مجھے کوئی نصیحت کی ضرورت نہیں، مجھے دین کے امور پہ علم کی کوئی ضرورت نہیں، تو یہ غلطی ہے نا، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ نعت بھی سننی ہے، لیکن سوال یہ کہ قرآن اور اس کی تعلیمات اس سے بھی زیادہ ضروری ہیں۔ تو جب علم کی محافل ہوں تو اپنے آپ کو لایا کریں، اس میں بٹھایا کریں۔ ابتدا میں من یہ کہتا ہوتا ہے، لگتا نہیں ہے دل لگانا ہے، آہستہ آہستہ دل لگے گا اور دلچسپی بڑھے گی علم حاصل کرنے کی طرف، اور جب علم حاصل کرنے میں دلچسپی بڑھنے لگ جائے تو سمجھو کہ اللہ کی خیر جھولی میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور سیکھا کریں، دینی کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو پوچھا کریں، عالم سے سوال جب بھی کیا کریں تو اپنی اصلاح کے لیے کیا کریں، عالم سے مناظرہ کرنے کے لیے نہیں۔ مناظرہ کرنے کے لیے سوال کریں گے تو آپ عالم سے زیادہ تو نہیں جانتے، اصلاح کے لیے اور کوئی بھی سوال ذہن میں وہ کر دیں۔ کتنے لوگ ہیں، کتنی مسجدیں ہیں، کتنے علماء ہیں، کتنے مدارس ہیں۔ اب تو میڈیا موجود ہے، اب تو سوال کرنا اور جواب لینا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی بندہ غلط کام ہو رہا ہے اور اس نے کبھی سوال ہی نہیں کیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے دوست تھے میرے، اس پر میں بیان ختم کر دوں گا۔ تو میں شعبہ حفظ میں تدریس کرتا تھا اس وقت، تو یہ بڑی تلخ حقیقت ہے، ان کی شادی کا وقت آیا، شادی کا وقت آیا تو وہ مجھے کارڈ دینے کے لیے مدرسے میں تشریف لائے۔ میرے دوست تھے، میرے اچھا تعلق رہا ان کے ساتھ، ہے بھی، تو وہ کارڈ دینے مدرسے میں تشریف لائے، انہوں نے مجھے دعوت بھی دی۔ دعوت دینے کے بعد ایک سوال انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا قاری صاحب چونکہ اب میری شادی ہو رہی ہے، اب میں چاہوں گا کہ آپ مجھے غسل اور اس کی ضروریات کی چیزیں بتائیں۔ چونک نہیں جاتا بندہ یہ سوال سن کے؟ کیا اس کا تعلق سے شادی سے؟ پھر جب میں نے کہا کہ جو آپ کو علم ہے پہلے وہ ارشاد فرمائے، ہو سکتا ہے آپ کو سب درست پتا ہو، لیکن جب میں نے ان سے اس ٹاپک پہ جو علم ان کے پاس تھا وہ میں نے ان سے سنا، تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ کتنی ضرورت ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ علم کے حلقوں میں آئیں۔ اب ہم اپنی عادتوں کو ترک کریں کہ مسجد میں سب سے پہلے خطیب صاحب آئیں اور وہ آدھا گھنٹہ بول کے گلا تھکائیں، اس کے بعد میں نہا کے جب بالکل خطبے کا ٹائم ہو جائے گا تو پھر میں مسجد میں جاؤں گا۔ مسجد پہ ایسے احسانات کرنا بند کر دیں، علم کے حلقے میں آئیں، خوشی سے آئیں، جمعے کا دن اپنے آپ کو گھنٹہ پہلے تیار کر لیں، اور جو سیکھیں اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ یاد کیسے رکھا جاتا ہے؟ اس کو ایک کاپی پہ لکھ لیں کہ آج جو گفتگو سنی تھی ان میں سے یہ 10 چیزیں مجھے یاد رہ گئی ہیں، یا دماغ میں مستحضر کر لیں کہ آج جو گفتگو ہوئی تھی اس میں سے یہ 10 چیزیں میں نے سیکھ لی ہیں، یا پھر جو تقریر سنی ہے، جو گفتگو سنی ہے، یا کسی بھی صاحب علم کے پاس بیٹھ کے جو سیکھا ہے اس کو بار بار گفتگو میں تکرار بنا لیں، عمل میں تکرار بنا لیں، آہستہ آہستہ وہ آپ کے نالج میں پختگی بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔